الرحيم ومن الذين قالوا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ومن الذين قالوا إنا نصارى، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے بھی ان کا وعدہ لیا تھا، فنسوا حظا مما ذکروا به، سو وہ بھی جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے اپنا ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، تو ہم نے ان میں باہم قیامت تک کے لیے بغض و عداوت ڈال دیا، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، اور ان قریب کہ وہ بھی قریب ہی ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہوا بتلا دیں گے۔ اس سے پہلے یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کے عہد کا اور ان کے عہد کی خلاف ورزی کا ذکر تھا، اب یہاں سے عیسائیوں کی خلاف ورزی عہد اور ان کی خلاف ورزی کا ذکر ہے۔ عیسائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک وعدہ لیا تھا، عیسائیوں نے بھی اس وعدے کی خلاف ورزی کی، وعدے کو بھلا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی سزا جو انہیں دی دنیا کے اندر، وہ سزا یہ تھی کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے باہم عداوت اور بغض ڈال دیا۔ عیسائیوں کا جو مذہب ہے اس میں آپس میں بڑے فرقے بنے۔ آج کل یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کی عیسائی جو ہے یہ تو متحد نظر آتے ہیں، یہ جو لوگ آج کل ہمیں متحد نظر آتے ہیں یہ عیسائی نہیں ہے بھائی، یہ سارے کے سارے دہریے ہیں، یہ عیسائیت حقیقی مذہب چھوڑ چکے ہیں، صرف قومی طور پر اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اور اگر ان میں مذہبی افتراق اور عداوت، ان میں مذہبی افتراق اور عداوت آج بھی موجود ہے، سیاسی اتحاد اگر ہے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ بھئی ان کے اندر بغض و عداوت نہیں، مذہبی اعتبار سے اب بھی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ نصارہ کے 3 بڑے فرقے تھے، ایک فرقے کا نام نستوریہ تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، دوسرے فرقے کا نام یعقوبیہ تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور خدا کو متحد کہتے تھے، تیسرے فرقے کا نام ملکائیہ تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ اب ان کا جو بنیادی تصور تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس میں اتنا بڑا اختلاف تھا تو باقی اختلافات کا کیا حال ہوگا۔ ایک بڑا اختلاف عیسائیوں کے اندر جو پیدا ہوا وہ انجیل کے حوالے سے بھی پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عیسائیوں کو انجیل، یعنی زندگی سے مراد دنیا میں جب وہ آسمانوں پر نہیں گئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو انجیل لکھوائی نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی واللہ عالم، لیکن جو طالب علمانہ وجہ سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سچویشن اور حالات ایسے تھے کہ اس وقت یہودیوں کا غلبہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام بڑے حساس اور سینسٹیو حالات میں انہوں نے وقت گزارا، ان کو موقع ہی نہیں ملا اتنا سکون کا، چین کا، اطمینان کا کہ وہ کہیں بیٹھ کر کئی تعلیمی مرکز بنا کر باقاعدہ اس کے اندر یہ پروجیکٹ شروع کریں کہ انجیل کو سارا لکھوا دیا جائے، اس کا انہیں وقت ہی نہیں ملا، کیونکہ یہ سارے کام جو ہے یہ بڑی تسلی چاہتے ہیں
اور یہ جو ہے وہ آرام سے ہونے والے کام ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ایسے نہیں تھے. دوسرا شاید وجہ یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو یہودیوں کے پاس تورات تھی، اس تورات کا لوگوں نے بڑا برا حشر کیا. ایک تو جناب بخت نصر کے حملے میں تورات کے سارے نسخے جلا دیے گئے، اور اسی طرح یہودیوں پر مختلف دورانی ایسے آئے ہیں کہ ان کے پاس جناب تورات اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی، تحریفات اس کے اندر ہو گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاید اس خدشے کے تحت کہ چونکہ یہود کا غلبہ ہے اور انجیل اگر لکھوا لیا جائے تو یہ یہودی اس انجیل کی توہین کریں گے، لکھے ہوئے نسخوں کو ضبط کریں گے، جلائیں گے، تو خدا کی کتاب کی توہین ہوگی. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ زبانی یاد کروائی جائے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل نہیں لکھوائی. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر چلے جانے کے 70 سال بعد رومی کافر جو تھے، مشرک، ان کا جو بادشاہ تھا ٹیٹوس رومی، اس نے یہودیوں پر غلبہ پا لیا اور یہودیوں سے سلطنت چھین لی. اب عیسائیوں کو بڑے آرام کا سانس ملا. تب عیسائیوں نے جناب انجیل حواریوں نے لکھنا شروع کی، حواریوں نے یا حواریوں کے شاگردوں نے، اور لکھتے لکھتے انہوں نے 70 انجیلیں تیار کر لی. اب ہر انجیل دوسرے سے مختلف ہے، تو یہودیوں کے عیسائیوں میں جھگڑے پڑ گئے، اختلافات پیدا ہو گئے. یہ وہ اختلافات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان میں دشمنی، کینہ یہ ڈال دیا ہے اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک یہ رہ گئے، یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. لہذا ان کے کچھ دانشور انہوں نے کہا کہ جناب ان میں کچھ نسخے جو ہے وہ عمل کے لیے ہم منتخب کرتے ہیں، باقی نسخوں کو جناب نظر انداز کر دیتے ہیں. تو 70 میں سے 4 نسخوں کا انہوں نے انتخاب کیا. یہ 4 نسخے کیسے منتخب کیے، یہ بھی بڑی عجیب داستان ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ بھائی یہ 70 نسخے ایک میز پر رکھتے ہیں، ان میں سے جو اصل ہوں گے اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو میز پر رکھا رہنے دے، اور جو جعلی ہیں یا جن میں تحریفات ہیں یا اللہ ان کو میز سے گرا دے. کہتے ہیں اس کو بند کر کے جناب چلے گئے. صبح آئے تو 4 نسخے میز پر تھے اور باقی نیچے تھے. اب چابیاں کس کے پاس تھیں؟ ٹھیک ہے جی، CCTV کیمرے تو تھے نہیں، کون گیا، کس نے جناب نسخے. انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ اللہ میاں نے یہ 4 ہمارے لیے چھوڑے ہیں، بس باقیوں کو 66 کو نظر انداز کرو، ان 4 کو لے لو. ان 4 میں جو اختلافات ہیں، انجیل متی اور یوحنا اور لوکا اور مرکز، یہ 4 ہیں. ان میں 4 میں جو اختلافات ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے خطبات بہاولپور اوپر رکھے ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک عیسائی ملا، اس نے مجھے بتایا کہ جنگ عظیم دوم کے وقت ہم نے جناب اس سے پہلے جنگ عظیم دوم سے پہلے ہم نے ایک کمیشن بنایا تھا جرمنی میں کہ دنیا میں جتنی انجیل کے نسخے ہیں سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور سب پر ریسرچ کرتے ہیں کہ نسخوں میں روایات کا کتنا اختلاف ہے. تو ہم نے دنیا جہان سے قدیم ترین نسخے اٹھا کے اب تک کے چھپے ہوئے سارے نسخے جمع کیے اور ان پر تحقیق کی. جو رپورٹ اس وقت وہ شائع ہوئی اور تیار ہوئی تو انجیل کے دستیاب نسخوں میں 2 لاکھ روایات کا اختلاف. یہ اتنا اختلاف. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی عداوت ڈالی کہ یہ مذہبی معاملات میں باب مختلف ہیں. دوسری تفسیر اس آیت کی یہ بھی ہے کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ میں ہم ضمیر سے مراد یہودی اور عیسائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ میں باہم عداوتیں اور جھگڑے پیدا کر دیے اور یہ جھگڑے تا قیامت ان کے اندر رہیں. اور واقعی یہود جو ہے اول دور میں عیسائیوں کے بڑے سخت دشمن رہے اور جناب عیسائیوں کو انہوں نے کچلا. پھر جب عیسائیوں کا بس چلا تو انہوں نے یہودیوں کو کچلا. اور آج جب جناب یہود یہودیت پر قائم نہیں، عیسائی عیسائیت پر قائم نہیں، تو ایک تیسری شکل ان کی پیدا ہو گئی صہیونیت.
اور وہ صہیونیت پر انہوں نے کیا کیا؟ اتفاق کیا۔ اب بھی جو اوریجنل اور کٹر عیسائی ہیں اور کٹر یہودی ہیں، ان کی باہم منافرت مسلمانوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں اور یہودیوں سے بھی بڑھ کر منافرت ہے۔ ان میں اب بھی جناب یہ منافرت آج بھی موجود ہے۔ یہ قیامت کا جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ قیامت تک، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے محاورات میں ہے نا کہ فلاں شخص یا قیامت تک بھی اس حرکت سے باز نہیں آئے گا، تو قیامت تک اگر وہ زندہ رہے گا تو باز نہیں آئے گا نا، قیامت تک اس نے زندہ تو نہیں رہنا۔ تو الہ یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طویل زمانے تک یہ اسی طرح ان کے اندر عداوتیں رہیں۔ تو وہ عداوتوں پر تاریخ شاعر ہے، تاریخ اٹھائیں کہ عیسائیوں کے آپس کے فرقے، اور رومن کیتھولک ان کا تھا، دوسرے ان کے آپس میں اتنا رومن کیتھولک کا جو ان کا جو ہے وہ قدامت پسند فرقہ تھا، اور ان کے جو معتدل یا جدت پسند فرقے تھے، ان میں اتنی قتل و غارت ہوئی ہے، اتنی قتل و غارت ہوئی ہے کہ لاکھوں انسان انہوں نے مارے ہیں۔ یہ ان میں کچھ تو خون ہوا ہے، اور اب تک یہ عداوتیں ان کے اندر چلی آ رہی ہیں۔ اور یہود اور نصارہ کے آپس کے ٹکراؤ، یہ تو بالکل تاریخ میں واضح طور پر ہے کہ کئی مرتبہ انہوں نے ایک دوسرے کا جو کچھ تو خون کیا ہے ان عداوتوں کے نتیجے میں، تو آج بھی جناب اس کی شکلیں موجود ہیں۔ آج جو یہودی اور عیسائی اتحاد نظر آ رہا ہے، اس کا میں نے عرض کر دیا کہ وہ صہیونیوں کی درمیان ہے، نہ تو جو اوریجنل یہودی ہیں اور نہ اوریجنل عیسائی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔